اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان اور موضوع سخن انسانوں کے گناہوں کا ان پر آنے والے مصیبتوں کے ساتھ کیا رابطہ اور تعلق ہے۔ یہ مصیبتیں جو انسانوں کے اوپر آتے ہیں، کبھی بلا کی شکل میں آتے ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں آتے ہیں، تو کبھی کسی اور شکل میں آتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں آتے ہیں۔ یہ جو پریشانیاں انسانوں کے اوپر آتے ہیں یا یہ جو مصیبتیں انسانوں کے اوپر آتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگرچہ مختلف ماہرین نے اپنے تخصص کے مطابق، اپنے اسپیشلائزڈ کے مطابق، مثلا سائنسدانوں نے اپنے حساب سے جواب دیا ہے، فلاسفر نے اپنے حساب سے جواب دیا ہے، اسی طرح کے ڈاکٹروں نے اپنے حساب سے اس کے جواب دیے ہیں۔ میں اسلامی نقطۂ نظر سے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا، بس ایک دو تین احادیث آپ عزیزوں کی خدمت میں پیش کر کے زحمت تمام کروں گا۔ احادیث اور روایات معصومین اور آیات الہی کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب یہ نکلتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتے ہیں، یا بالفاظ دیگر یوں کہیں کہ ان مصیبتوں کا باعث انسانوں کے گناہ ہیں، انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں، یہ مصائب، یہ مشکلات ان پر نازل ہوتے ہیں۔ بس مصیبتوں اور پریشانیوں کا وجہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انسانوں کی اپنی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں سے انسان ان مصیبتوں اور بلاؤں کو بلاوا دے رہا ہے اور اپنی طرف کھینچ لا رہا ہے۔ اگرچہ اس کے برخلاف کچھ اور روایات اور احادیث کہتی ہیں کہ نہ، یہ مصیبتیں جو انسانوں پر آتی ہیں، مومنین پر نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس موضوع کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ فی الحال ابھی جو بتایا کہ مصیبتیں، مصائب اور مشکلات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ توقوا الذنوب، گناہوں سے بچتے رہو۔ کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فما من بلیۃ ولا نقص رزق الا بذنب، کیونکہ ہر آزمائش یا اگر رزق میں کوئی تنگی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فما من بلیۃ ولا نقص رزق، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بلا، کوئی بھی آزمائش یا تنگی رزق نہیں ہوتی الا بذنب، مگر ان کی انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اب دیکھیں آگے حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں امیر المومنین کی حتی الخدش والکبوۃ والمصیبہ، یہاں تک کہ خراش تک بھی انسان کو آتی ہے، یا کوئی مصیبت انسان پر نازل ہوتی ہے، یا والکبوۃ، یا انسان گرتا ہے، تو یہ سب انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں یہ مصیبت اور پریشانیاں امیر المومنین کی اس قول کے مطابق انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے اس پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موت دو طرح کے ہیں، ایک اللہ نے مقرر کی ہوئی مدت پر مر جانا، یہ ایک قسم کی موت ہے جس کو علماء اپنی کتابوں میں، اپنے اصطلاحات میں جس کو کہتے ہیں موت آجال، یعنی وقت پر موت آئے، اس ٹائم پر مرتا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہے، یا موت کی قسم یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی انسان اپنے ہاتھوں سے اس موت کو دعوت دے کر لاتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال، اپنی لکھی ہوئی مدت پوری کر کے مرنے والے کام ہیں اور گناہوں کی وجہ سے مرنے والے زیادہ ہیں۔ یعنی انسان موت کی مصیبت اگر انسانوں پر آتے ہیں بہت جلد، ٹائم سے پہلے اگر وہ آتے ہیں، تو یہ بھی انسانوں کی اپنی گناہوں کی وجہ سے۔ نیز امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور حدیث ہے، میں اس کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، دیکھیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے کہ کچھ نیکیاں ایسا ہے کہ جن کے کرنے سے، جن کے بجا لانے سے انسانوں کی عمر دراز ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ نے اس کے لیے مختص جو عمر قرار دیا ہے، مدت جو ٹائم قرار دیا ہے، وہ مثال کے طور پر اگر 30 سال ہو، اور وہ انسان اگر کچھ اعمال، کچھ نیکیاں ایسے ہیں اگر ان کو انجام دے، جیسے کہ صلہ رحمی اگر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 30 سال کو بڑھا کر 60 سال تک لے جاتے ہیں۔ تو امام صادق بھی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے مقرر کی ہوئی مدت سے زیادہ جی رہے ہیں، اور مقررہ مدت پر مرنے والوں کی تعداد کم ہے، جبکہ گناہوں کے ذریعے سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ اس طرف یہ بھی فرمایا ہوا ہے احادیث کے اندر کہ کچھ گناہیں ایسے ہیں کہ جو انسان کے مقرر کی ہوئی مدت سے پہلے اس کے لیے موت لائق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قطع رحمی، اگر اللہ نے 60 سال آپ کی عمر رکھی ہے، اگر آپ قطع رحمی کرتے ہیں تو وہ 60 سال کم ہو کر 30 سال میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے احادیث بھی موجود ہے۔ بس ثابت ہوا ان دو تین احادیث کے ذریعے سے کہ انسانوں پر جو مصیبتیں آتے ہیں، چاہے موت کی شکل میں ہو، چاہے یا کسی اور شکل میں ہو، چاہے انسان گرنے کی وجہ سے اس میں مصیبت آئے، یا یہاں تک بھی امیر المومنین کی حدیث میں فرمایا کہ خادش یعنی خراش تک بھی آتے ہیں، تو انسانوں کی اپنی گناہوں کی وجہ سے۔